الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا ومرجانا ومأوانا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا وآقانا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله بندہ پروردگار محمد احمد نبی دوست دارے چار یار مصطفیٰ اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ
یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا محمد یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال ویا سید من وجهك المنير وقد نور الكمال لا يمكن الصلاة كما كانت بعد الخباب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز سامعین و ناظرین، آج 2 محرم الحرام سن 1445 ہجری ہے۔ آج حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ یوم وصال کو 1400 سال سے اوپر وقت گزر چکا ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین فارق حق و باطل خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال 1 محرم الحرام کو سن 24 ہجری کو مسجد کے اندر ہوا۔ آپ کا یوم وصال بھی 1 محرم الحرام کو ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین بھی 1 محرم الحرام کو ہوئی۔ سب سے پہلے خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور آپ کے یوم وصال کے بعد امت مسلمہ کا، امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ، قائد، لیڈر حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، آپ نے جو خلافت کا وقت گزارا ہے، آپ کی خلافت کا وقت 10 سال 6 مہینے اور 10 دن آپ کی خلافت کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے تمام ادوار میں سے جس کو گولڈن وقت کہا جاتا ہے، سنہری وقت تھا جو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر وہ فیصلے اللہ تعالیٰ نے فاروق اعظم سے کروائے، امت مسلمہ کے لیے، پوری کائنات انسانی کے لیے وہ قانون، وہ ضابطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنے کہ جن کی مثال رہتی دنیا تک نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی آپ اندازہ لگائیں اس بات سے کہ اس وقت مسلمانوں کی معیشت آسمانوں سے باتیں کرتی تھی۔
اور مسلمانوں کے اوپر خوشحال وقت تھا، یہ دور فاروقی تھا، حضرت فاروق اعظم فارق حق و باطل کا دور تھا، کہ جس دور کے اندر مسلمانوں کی معیشت بھی مضبوط تھی، مسلمان بھی مضبوط تھے، اور یہی دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت سے نوازا، طاقت اور غلبے سے نوازا۔ یہ بھی دور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اور یہ ممکن کیسے ہوا؟ کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالمین ان دو عمروں میں سے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن حشام کے ذریعے اسلام کو طاقت دے، غلبہ دے، قوت دے، عزت عطا کر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے صرف عمر ابن الخطاب کو ہی مانگا تھا، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، یا اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا کر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو عزت اسلام نے عطا کی ہے، مسلمان کو عزت اسلام کے ذریعے سے ملی ہے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ شخصیات وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت دی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت فاروق اعظم، آپ وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے اسلام کو عزت عطا فرمائی، اور ایسی عزت عطا فرمائی، ایسے فیصلے صحابہ کے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے کہ جن کی مثال کوئی نہیں ملتی۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دو بڑے دشمن کیسر اور کسرا، یہ حضور کے بہت بڑے دشمن تھے، جن کے ساتھ دور فاروقی کے اندر حضرت عمر بن الخطاب کے دور میں فاروق اعظم نے ان دونوں سپر پاوروں کو ایسی کک لگائی اپنے دور خلافت کے اندر، کیسر اور کسرا، روم اور ایران کو اس طرح دھول چٹائی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسر سے بھی آدھا ایشیا کھینچ لیا، اور ایران کی سلطنت پر اسلام کی سلطنت کا علم بلند کر دیا۔ یہ بھی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی دور ہے۔ تو آپ کے ذریعے جو اسلام کو عزت نصیب ہوئی، آپ نے جو فیصلے کیے، انہی فیصلوں میں سے چند فیصلے آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے قبل بخاری کی روایت کتاب العلم کے اندر موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا دور نبوی ہے، تو حضور علیہ السلام کو خواب آئی، اور اپنا خواب میرے آقا مولا نے صبح اٹھ کر فاروق اعظم کو بیان کیا۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آئے تو فرمایا اے عمر، مجھے خواب آیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا ہے، دودھ کا پیالہ، اور میں نے وہ دودھ کا پیالہ نوش کیا اور اس میں کچھ بچ گیا، اور وہ دودھ کا پیالہ میں نے پھر تمہیں عطا کیا، اور تم نے جب وہ دودھ کا پیالہ پیا تو تیرے ناخن سے وہ دودھ جو تھا پھر جاری ہو گیا۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خواب سنا تو قدر توقف کرنے کے بعد پھر عرض کی حضور خواب آپ نے دیکھا ہے، اب اس کی تعبیر بھی آپ ہی ارشاد فرمائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو تعبیر خواب بیان کی، دیکھنے والی ذات بھی مصطفیٰ کی ہے، اور تعبیر اس خواب کی بیان کرنے والی ذات بھی امام الانبیاء کی ہے۔ فرمایا عمر اس خواب کی تعبیر یہ ہے، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ مجھے جو علم عطا کیا گیا تھا، وہ علم جو میں نے پھیلا دیا، اور جو باقی بچا ہے وہ تجھے ملا، اس کو تو عمر پھیلائے گا، اس علم کو اب میرا عمر پھیلائے گا میری امت کے اندر۔ اور وہ علم، وہ فیصلے،
جو سیدنا فاروق اعظم کے دور میں ہوئے. پھر انہی خوابوں کی تعبیر، دعائے مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، سیدنا فاروق اعظم مراد مصطفیٰ، کیونکہ یہ وہ واحد صحابی ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا یہ عمر مجھے دے دے. تو اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے، دعائے رسول بھی کہا جاتا ہے، طلب رسول بھی کہا جاتا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر وہ فیصلے ہوئے، وہ معاملات درستگی کی طرف آئے. جب ابو بکر کے بعد خلافت سنبھالی سیدنا فاروق اعظم نے، تو ایسا عدل کیا، ایسے عدل کہ آپ کی رعایا کے اندر بھی وہی عدل، وہی امانت داری، وہی دیانت داری اس قدر نمودار ہوئی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ قادسیہ کے لیے جب کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر بھیجا کسرا کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب آگے آئے تو ایک صحابی کو آپ نے کسرا کی طرف آگے بھیجا، فرمایا جاؤ ان کی فوج کا آپ صورتحال دیکھ کیا ہو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کے معاملات کیسے ہیں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھیجے ہوئے وہ صحابی رسول جب آگے گئے تو جا کر گرفتار ہو گئے. کسرا کی فوج نے ان کو گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد کسرا کے پاس، بادشاہ وقت کے پاس اس کو لے کر چلے گئے. اب بادشاہ سامنے بیٹھا ہے، صحابی رسول کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھیجے ہوئے اس شخص کو جب بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا تمہارے مسلمانوں کے لیے تو میں نے اپنے گورنر رکھے تھے کہ میرے گورنر تمہارا دماغ ٹھیک کریں گے، تمہاری کنڈیشن ٹھیک کریں گے میرے گورنر، اور تم مجھ تک پہنچائے ہو، تمہاری یہ جرت اور ہمت کہ تم مجھ تک آ گئے ہو. جب کسرا نے یہ بات کی تو ساتھ اس نے ایک مٹی کا ٹوکرا جو تھا وہ ان صحابی رسول کے سر پہ رکھ دیا اور کہا جاؤ جا کے اپنے کمانڈر ان چیف کو کہہ دو کہ یہ خاک تمہارے منہ اور تمہاری آنکھوں میں ڈالی جائے گی. اب وہ خاک کا ٹوکرا اٹھایا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بھیجے ہوئے آپ کے سپاہی مجاہد صحابی رسول نے، اور واپس حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس آئے. اور آ کر جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیغام دیا نا کسرا کا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ سپر پاور کا حکم آیا تھا، اس کی طرف سے دھمکی اور تھریٹ آیا تھا، کانپ جاتے، پاؤں میں لغزش آ جاتی، لیکن لغزش نہیں آئی کیونکہ پیچھے فاروق اعظم بیٹھے تھے، پیچھے فارق حق و باطل کھڑے تھے. مصطفیٰ کا وہ سپاہی پیچھے کھڑا تھا جن کے بارے میں جس کو لقب فاروق کا مصطفیٰ نے عطا کیا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ یہ پیغام اور یہ تھریٹ آئی ہے، سپر پاور کی طرف سے یہ تھریٹ آئی ہے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص کے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی اور مسکرا کے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا خدا کی عزت کی قسم ہم تو اس سے یہ زمین کھینچنے آئے تھے تاکہ یہاں پر اللہ کے قانون کو نافذ کیا جائے، یہاں محمد عربی کے علم کو بلند کیا جائے. ہم تو یہ زمین کھینچنے آئے تھے اور اس نے خود ہی اپنی زمین ہماری سپرد کر دی ہے. سبحان اللہ، میں اس نے خود ہی سپرد کر دیا، ہمارے اپنی ساری زمین اس نے خود ہی بیچ دی ہے. تو سعد بن ابی وقاص نے جب آگے بڑھ کر مقابلہ کیا اور کسرا کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے اور وہاں پہ ایران کے اس سلطنت کے اوپر سلطنت اسلامی کا علم جب بلند کیا اور اس کو فتح کر لیا، تو آپ نے جتنی بھی غنیمتیں اکٹھی ہوئیں، جتنا مال اکٹھا ہوا، زیورات اکٹھے ہوئے، ہیرو جواہرات وہاں سے غنیمت کی صورت میں ملے، سیدنا فاروق اعظم کے پاس سیدھا مدینۃ الرسول میں بھیج دیے. جب مدینۃ الرسول کے اندر وہی غنیمتیں، وہی ہیرے جواہرات آئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک خط لکھا امیر المومنین کے نام، فاروق اعظم کے نام ایک خط لکھ کر بھیجا. اور وہ خط کیا تھا؟ حضرت امیر المومنین کی بارگاہ میں خط لکھا سعد بن ابی وقاص نے، عرض کی حضور یہ خط لکھ رہا ہوں، یہ جو
مال غنیمت آیا ہے اس مال کے اندر یہ جتنا مال ہے اس میں جو گٹھریاں ہیں ان گٹھریوں کے اوپر فلاں فلاں نشان لگے ہیں، فلاں کے اندر فلاں ہیرے جواہرات ہے، فلاں کے اندر فلاں سونے اور زیورات کا سامان ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں، سعد بن ابی وقاص لکھتے ہیں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مال جہاں سے ملا ہے وہاں پر ان صحابہ کو، ان مجاہدین اسلام کو، یہ نکتہ بڑا سننے کے قابل ہے، فرمایا یہ سامان جس جگہ سے ملا ہے اس جگہ پر مجاہدین اسلام یہ جب اس مال کو اکٹھا کر رہے تھے تو کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اس جگہ پر انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. چاہتے تو اس مال کو خود بھی رکھ لیتے، کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن یا امیر المؤمنین آپ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رعایا کے اندر وہ عدل رکھ دیا ہے، وہ انصاف رکھ دیا ہے کہ یہ منوعاً وہ امانتیں بے عین ہی اسی طرح آپ کے پاس ہم نے بھیج دی، بالکل اسی طرح یہ امانتیں آپ کے دربار عالی میں بھیج دی ہیں. جبکہ ان امانتوں کو جب اکٹھا کیا جا رہا تھا تو ان امانتوں کو اللہ اور ان مجاہدین کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. تو حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین فاروق اعظم فارق حق و باطل، آپ نے جب یہ عدل اپنی رعایا کے اندر دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا. جب اس طرح کی فوج اور اس طرح کی کہ کمانڈر ان چیف اسلام کو ملتے ہیں تو پھر سپر پاوریں بھی جو ہیں وہ قدموں میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عدل اور فیصلے وہ کیے، سرکاری طور پر ان فیصلوں کو نافذ کیا. طلاق کا معاملہ اٹھا، اوے بیٹا بیٹھ جاؤ آپ، اب توجہ آپ کی میری طرف. جب طلاق کا معاملہ اٹھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے تمام صحابہ اکرام جو جید تھے ان کو بلایا اور ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعوت دی جو اہل البیت تھے، انہیں بلایا اور بلا کر مشاورت کی. کہا جانتے ہو اس وقت طلاق بہت عام ہو چکی ہے اور 3 طلاقیں دے کر ایک ہی شمار کی جاتی ہے. تو آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے کہ یہ اس طرح کی کھلواڑ شریعت کے ساتھ نہ کی جائے. تو آج میں اہل البیت اور صحابہ کرام کی موجودگی میں رسول اللہ کا وہ فیصلہ نافذ کرنا چاہتا ہوں سرکاری طور پر. تم میرے ساتھ ہو. تمام صحابہ اور اہل البیت نے سیدنا فاروق اعظم کی تائید فرمائی اور پھر وہ 3 طلاقوں کا جو مسئلہ تھا جس کو تینوں دے کر ایک شمار کیا جاتا تھا، سیدنا فاروق اعظم نے وہی فیصلہ جو تاجدار کائنات کا فیصلہ تھا سرکاری طور پہ نافذ کیا. فرمایا 3 دی ہیں تو 3 ہی شمار کی جائیں گی، ایک شمار نہیں ہوگی. تو اس فیصلے کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ فاروق اعظم کا تھا. نہیں، وہ تاریخ ان مورخین کی پڑھتے ہیں جنہیں بالکل نہ شریعت مصطفیٰ کا پتہ ہے نہ مصطفیٰ کی طریقت و شریعت سے بالکل آری لوگ ہیں. یہ فیصلہ مصطفیٰ کا تھا جس کو سرکاری طور پر نافذ فارق حق و باطل سیدنا فاروق اعظم نے جاری فرما دیا. اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان آیا، رمضان المبارک کے اندر حضرت فاروق اعظم نے مسلمانوں کو بلایا، دعوت دی. فرمایا آج کے بعد 20 رکعت نماز تراویح مسجد میں ادا کی جائیں گی. جب یہ اعلان کر دیا تو صحابہ اکرام کے اندر 6 میں گوئیاں شروع ہو گئی. کہا رسول اللہ کے دور میں تو 3 دن مسجد میں پڑھی، پھر گھر میں پڑھتے رہے. پھر دور سیدنا صدیق اکبر آیا، پھر ہم وہی عمل وہی طریقہ جو تاجدار کائنات کا تھا اسی کے مطابق 3 دن تراویح مسجد میں پڑھی، پھر گھروں میں پڑھتے رہے. آج فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا فیصلہ فرمایا کہ 20 رکعت نماز تراویح آج کے بعد مسجد میں 30 دن پڑھی جائیں گی اور پورا قرآن پڑھا جائے گا. جب یہ 6 میں گوئیاں شروع ہوئیں تو حضرت فاروق اعظم نے پھر اجلاس بلایا. فرمایا بتاؤ یہ فیصلہ تم سمجھتے ہو کہ یہ میرا فیصلہ ہے
نے بھی حضور سے اپنے کانوں سے سنا ہے اور تم نے بھی اپنے کانوں سے تاجدار کائنات سے سنا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا 3 دن نماز تراویح پڑھنے کے بعد کہ اب گھروں میں پڑھا کرو، تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ وجہ کیا تھی؟ کیوں منع کیا تھا؟ بتاؤ، تم نے بھی اپنے کانوں سے سنا تھا، فاروق اعظم نے بھی اپنے کانوں سے سنا تھا، وہ وجہ کیا تھی؟ تو جیجت صحابہ اکرام اور اہل البیت تمام نے بیک زبان یہ جواب دیا، کہا وجہ یہ تھی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تراویح 3 دن کے بعد اب گھروں میں شروع کر دو، کہیں وحی کا نزول نہ ہو جائے اور یہ فرض نہ ہو جائے، وحی اترے اور یہ فرض ہو جائے، تو اس لیے تم اب گھروں میں پڑھا کرو تاکہ وحی کے ذریعے یہ فرض نہ کر دی جائے۔ فرمایا یہ سنا تھا تو یہ اسی بات کی دلیل تھی، آج جو تمہیں میں مسجد میں بلا رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ آؤ اور مسجد میں آ کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرو، یہ فیصلہ فارق حق و باطل فاروق اعظم کا نہیں، یہ مصطفیٰ کا فیصلہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اب وحی آتی ہے فرض نہ ہو جائے۔ تو اب حضور علیہ السلام آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ کر لیا، اب وحی کا نزول بند ہو چکا ہے، اب وحی نہیں آئے گی۔ حضور نے فرمایا وحی آئے گی تو یہ فرض ہو جائے گی، اب وحی نہیں اترے گی، جب وحی نہیں آئے گی تو تراویح فرض نہیں ہوگی، اس لیے یہ حضور ہی کی بات ہے کہ جب وحی آنا بند ہو جائے گی پھر مسجد میں تراویح شروع کر دینا ہے۔ تو یہ فیصلہ در حقیقت فاروق اعظم کا نہیں تھا، یہ فیصلہ تاجدار کائنات کا فیصلہ تھا کہ نماز تراویح کو پھر مسجد میں پڑھا جائے جب وحی کا نزول بند ہو گیا، تاکہ اب فرض نہیں ہوگی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے اس فیصلے کو در حقیقت سرکاری طور پر نافذ کیا تھا، سرکاری سطح پر اس کو نافذ کیا تھا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ وعدے کے بڑے پکے تھے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں صحابہ اکرام بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے تھے، اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ کیسر و کسریٰ کے پرچے اڑانے کے بعد جب بیت المقدس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں کے بہت بڑے پادری آگے بڑھے، انہوں نے کہا جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم نے توریت اور زبوروں میں پڑھ رکھا ہے کہ وہ دور آئے گا کہ پھر یہ ہمیں دینا پڑے گا، لہذا جنگ نہ کرو، اپنے امیر المومنین کو بلاؤ اور ہم چابیاں دے دیتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کو جب یہ پیغام پہنچا نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے امیر المومنین کو چابیاں بیت المقدس کی دے دیتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے اپنے ساتھ ایک سواری ایک اونٹ لیا اور ساتھ اپنا غلام اسلم ان کو ساتھ لیا۔ یہ وہ ہے کہ جن کے بیٹے بہت بڑے تابعی زید بن اسلم، یہ ان کے باپ ہیں حضرت اسلم۔ آپ حضرت فاروق اعظم کے ساتھ چل پڑے، سواری ایک ہے، چاہتے تو بیت المال سے جتنی مرضی سواریاں لے سکتے تھے، جتنا مرضی پروٹوکول لے کر بیت المقدس کی طرف جا سکتے تھے، لیکن صرف ایک سواری لی، اور اس سواری کے ساتھ جب جا رہے ہیں تو پھر راستے میں باریاں باندھی ہیں۔ فرمایا اسلم آدھا سفر تم سواری کے اوپر بیٹھ کے سفر کرو گے، آدھا سفر میں طے کروں گا، باریاں لگا لی۔ اب بتاؤ نا، یہ 25 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آج چند ایکڑوں کے اوپر حکمرانی مل جائے تو کدھر کی کدھر بات پہنچ جاتی ہے۔ پروٹوکول کا عالم کیا ہوتا ہے، اور بنانا ہم اس اسٹیٹ کو اسلامی اسٹیٹ چاہتے ہیں، اگر ہم اس ریاست کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر اسلامی حکمرانوں کی طرز زندگی سے سیکھنا پڑے گا۔ فاروق اعظم کے ساتھ ایک سواری ہے، اور یہ نہیں تھا کہ بیت المال میں سواریاں اور نہیں تھی، غربت تھی، کچھ ایسا نہیں تھا، یہ تقویٰ تھا ان کا، اور اسلامی ریاست کے یہ قانون اور ضابطے اور یہ آئیڈیل تھے تاکہ قیامت تک اسلامی اسٹیٹ جو بنے گی ان کے لیے یہ نمونہ اور آئیڈیل بننے جا رہے تھے۔ فاروق اعظم ایک سواری ساتھ ہے، اور راستہ گزرتا جب گزر گیا اور بالکل بیت المقدس کے پاس پہنچے تو باری اوپر بیٹھنے کی اسلم کی آگے، غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی آگے۔ اب غلام اوپر بیٹھا ہے، لگام حضرت فاروق اعظم نے پکڑی ہے، آگے فاروق اعظم ہے، اوپر غلام بیٹھا ہے۔ جب قریب پہنچے تو ان پادریوں نے آپس کے اندر کانوں میں چے میں گولیاں شروع کر دی، آپس کے اندر وہ باتیں کرنا شروع کر دی۔
کہ یہ اگر سواری کے اوپر آنے والا ان کا امیر المومنین ہے تو چابی نہیں دیں گے. ہم نے تو تورات میں پڑھ رکھا ہے, زبور میں پڑھ رکھا ہے کہ بیت المقدس کی چابی لینے کے لیے جب ان کا امیر المومنین آئے گا تو لگام اس کے ہاتھ میں ہوگی. اگر اوپر بیٹھنے والا امیر المومنین ہے تو چابی نہیں دیں گے. صحابہ آگے بڑھے اور لگام پکڑنے والے کو امیر المومنین جب کہا نا تو بلا توقف ان پادریوں نے چابیاں بیت المقدس کی لا کے حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں دے دی. اب یہ فاروق اعظم ہے جو فاتح بیت المقدس ہے. اور بیت المقدس کیا ہے؟ 17 مہینے میرے اور آپ کے آقا مولا جس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اور پارہ 2 کے اندر فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, حضور کی خواہش اور حضور کی مرضی اور منشا کے مطابق اللہ نے وہ قبلہ بدلا اور بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے لیے پھر ادھر منہ کرنے کا حکم فرما دیا. فرمایا آپ کا دل ادھر کرتا ہے تو ادھر منہ کر لیں. 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مصطفیٰ نے نماز پڑھی ہے. اور فاتح بیت المقدس کون ہے؟ حضرت فاروق اعظم. میں کہتا ہوں تم نے صرف یہی دیکھا کہ فاتح بیت المقدس فاروق اعظم ہے. انبیاء کا کعبہ یہ رہا ہے جدھر انبیاء منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے. اب ذرا سننا, حضرت فاروق اعظم صرف فاتح بیت المقدس نہیں بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات یہ وہ فارق حق و باطل ہے جو فاتح بیت المقدس بھی ہیں, فاتح مکہ المکرمہ بھی ہیں. وگرنہ جب فاروق اعظم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو مسلمان نماز کہاں پڑھتے تھے؟ گھروں میں چھپ کر. جب اسلام کی تعلیم اور ترویج ہو رہی تھی نمازیں گھروں میں چھپ کر پڑھی جا رہی تھی. اور میرے اور آپ کے آقا مولا تاجدار کائنات نے یہ دعا مانگی, اللہم اعز الاسلام بعمر, یا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے. اور رات کو دعا مانگی تھی, رات کے وقت حضور نے دعا مانگی تھی, صبح دن چڑھتے ہی فاروق اعظم مصطفیٰ کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو گئے. اور قدموں میں کھڑے ہو کے جب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے, جڑے تاجدار کائنات کے قدموں کے ساتھ. تو پھر پوچھا حضور نماز ہم جو پڑھتے ہیں ہمارا جو رب ہے کیا یہ ہماری تمام تر چیزیں ٹھیک ہیں, غلط تو نہیں؟ فرمایا نہیں. فرمایا تو پھر ادھر کیوں پڑھتے ہیں, حرم کعبہ میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کے گھر کعبہ کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھتے, وہاں پہ اذان کیوں نہیں دیتے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی, تیری قوم ہمیں حرم کعبہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتی. تو فاروق اعظم سینہ چوڑا کر کے اپنی قوم کی طرف منہ کر کے للکار کے کہتے ہیں, کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم اے محبوب جس طرح آپ کا دین روشن ہے آج کے بعد مسلمان گھروں میں چھپ کر نہیں رب کے گھر میں کھڑے ہو کر آزان دیں گے. آج کے بعد حرم کعبہ میں نماز پڑھی جائے گی. اور پھر فاروق اعظم نکلے ہیں. اب آگے آگے تاجدار کائنات ہے, تاجدار کائنات آگے ہیں. اب فاروق اعظم ساتھ ہے, بلال حبشی ساتھ ہے, 40ویں فاروق اعظم. اب یہ سارے جب مسجد حرام کے اندر پہنچتے ہیں مکہ کے اندر, اور جب اب دیکھیں نا کہ اس کعبے کو بھی فتح کس نے کیا ہے؟ فاروق اعظم نے کیا ہے. میں کہتا ہوں فاروق اعظم پہ بھونکنے والوں سنو, آج تم جس کعبے کا چکر لگا کے اپنا حج اور عمرہ کرتے ہو اس کعبے کو فتح کرنے والا بھی مصطفیٰ کا غلام عمر ابن. کس منہ سے تم عمر کی بات کرتے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم فارق حق و باطل خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ صدا بلند کی تو کفر آگے بڑھا. یہ کون ہے آج وہ اذانیں دینے والا, وہ نمازیں, وہ محمد عربی کا نام لینے والا؟ کہتے ہیں جب کفر اور مشرکین مکہ کے خنڈے جب آگے نکل کے آئے نا تو پھر سامنے جب فاروق اعظم کی شخصیت کو دیکھا, تاجدار فاروق اعظم, تاجدار عدل و عدالت, آپ کو جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ اکرام ہم نے دیکھا, پھر جب عمر کو دیکھتے ہیں تو پھر گردنیں نیچی کر کے واپس چلے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تو خنڈے تھے نا مکے کے جنہوں نے گردنیں نیچی کر لی فاروق اعظم کو دیکھ کر. میرے آقا نے فرمایا یہ تو فاروق میرا عمر وہ ہے
جسے دیکھ کے شیطان بھی اپنا پاسا پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے جدھر میرا عمر چلتا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی رسول حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ انسان کا جسم 4 چیزوں سے بنا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ عناصر اربع کے ساتھ انسان کا وجود تشکیل پایا، ہوا، پانی، مٹی اور آگ کے ساتھ انسان کا وجود تخلیق پایا ہے، اور یہ چاروں چیزوں پر مصطفیٰ کے غلام فاروق اعظم نے حکومت فرمائی۔ چاروں چیزوں پر دلائل موجود ہیں اس کے اوپر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، آپ کے دور میں ایک دوڑ کر صحابی آپ کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کی حضور مدینے کی حدود سے باہر ایک قافلہ آیا ہے اور بچے ساتھ ہیں اور وہ بچے رو رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رات کا وقت تھا، فرمایا اب کون جائے گا ان کو پوچھنے؟ اطلاع کیے بغیر آ گئے، قافلے کی کوئی اطلاع بھی نہیں تھی تو یہ آ گئے ہیں، اب کون جائے گا؟ اسلم کو کہتے ہیں اسلم چل ہم خود ہی چلتے ہیں، خود ہی جاتے ہیں ادھر۔ اپنے غلام حضرت اسلم کو ساتھ لیا اور جا کر جب وہاں گئے تو منظر عجیب تھا، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گڑیا جو قریب ہنڈیا پکا رہی تھی اس کے قریب گئے تو پوچھا یہ کیا پکا رہے ہو؟ کہا پکانا کیا ہے، آگ جلائی ہے، اوپر ہانڈی میں پانی ڈالا ہے اور بچوں کو بہلا رہی ہوں تاکہ یہ سو جائیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید گفتگو کرنے سے پہلے غلام کو ساتھ لیا، بیت المال میں آئے اور وہاں سے راشن کی بوری اپنے کندھوں پہ رکھی۔ اسلم کہتا ہے حضور میں غلام، میں خادم حاضر ہوں، میرے کندھوں پہ رکھے نا۔ تو فاروق اعظم کا جواب ان ظالم حکمرانوں کے لیے کافی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم آپ نے فرمایا اسلم بتا قیامت کے دن تو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا؟ اگر قیامت کے دن تو عمر کا بوجھ اٹھا لے گا تو یہ بوری بھی تو اٹھا۔ تو فاروق اعظم کے غلام حضرت اسلم نے منہ نیچے کر لیا اور بوری خود فاروق اعظم نے اپنے کندھوں کے اوپر رکھی اور رکھ کر راشن کی بوری وہاں پر فاروق اعظم مدینے کی حدود سے باہر جو قافلہ آیا تھا وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچ کر راشن دیا۔ اب کھانا پکنا شروع ہوا، جب کھانا پکنا شروع ہوا تو اسلم کہتا ہے حضور اب چلیں؟ فرمایا نہیں، ان بچوں کو روتے دیکھا ہے، اب مسکراتے بھی دیکھنا ہے میں نے، اب یہ مسکرائیں گے تو واپس جائیں گے ہم۔ تو وہاں پر ہی بیٹھ کے بات چیت تو شروع کر دی، بچوں کو بہلانا شروع کر دیا، خوش کرنا شروع کر دیا۔ اب کھانا پکا، بچوں نے کھایا اور دعائیں دی، اور وہ خاتون کہتی ہے کاش اس ریاست مدینہ کا اس وقت خلیفہ تم ہوتے، عمر کی جگہ پر تم ہوتے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا بی بی معاف کر دینا عمر کو، اسے کیا پتا تو کون سا اطلاع دے کے آئی ہے، تو کوئی اطلاع تو دے کے آئی نہیں۔ تو کہا نہیں اطلاع نہیں دے کے آئی تو اسے پتا نہیں میں ادھر ہوں، تو پھر وہ حاکم کیسا ہے، کس طرح کا وہ حاکم ہے؟ یہ وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ فرماتے ہیں فرات کی نہر پر بکری کا بچہ بھی اگر پیاسا مر گیا تو میں اپنے آپ کو اس کا بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ یہ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے۔ حضرت تمیم داری آئے اور آ کر عرض کی حضور ہرا کے مقام سے آگ نکل پڑی ہے، ہرا کے مقام سے آگ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر جو تھی اس طرح کندھے کے اوپر لی لیا، فرمایا یہ لے جاؤ اور یہ لے کے جا کے اس آگ کو کہو کہ عمر نے تیرے اس زمین پہ کوئی ناانصافی تو نہیں کی نا، یہ چادر سے اس کو پیچھے کر دو۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم میں فاروق اعظم کی چادر کو لے کے اس طرح کیا ہوں اور اس طرح اس کو میں نے منع کیا پیچھے ہٹ جا۔ کہتے ہیں جیسے جیسے فاروق اعظم کی چادر اس کی طرف جاتی گئی ہے ویسے ویسے وہ آگ زمین بوس ہوتی چلی گئی۔ اور کہتے ہیں اس آگ کے اوپر پھر میں نے ایک پتھر رکھا اور واپس آ گیا۔ آگ پہ ہی حکومت، آگ بھی فاروق اعظم کا حکم مان رہی ہے۔ پھر مدینے کے اندر زلزلہ آیا، جب زلزلہ آیا نا تو آج مختلف تحقیقات ہیں ان سائنسدانوں کی، یہ سائنسدان الٹے بھی لٹک جائیں اس وقت اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے جس تک اسلام کے قانون پہنچتے ہیں اور ضابطے پہنچتے ہیں، کہیں تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں۔ آج تک اس بات کا علم نہیں لگا سکے کہ زلزلے کیوں آتے ہیں،
ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ لیکن حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنسپٹ اور تھا، ان کی کچھ اور بھی دستور اور ذہن تھا۔ وہ فرماتے تھے یہ جب زلزلہ آتا ہے نا تو یہ شاید اس وجہ سے آتا ہے کہ حکمران نے کوئی ناانصافی زمین پر کی ہے، ناانصافی کی وجہ سے، حکمران کی ناانصافی کی وجہ سے زمین پہ حرکت اور اس پہ زلزلہ آتا ہے۔ تو جب سیدنا فاروق اعظم نے کوڑا پکڑا، اب سنیے ذرا، آج کو بھی پیچھے بھیجا سیدنا فاروق اعظم نے اور کوڑا زمین پہ مارا، مدینے کی زمین پہ کوڑا مار کر کہا کیا تجھ پہ آج بتا کہ عمر نے عدل نہیں کیا؟ اگر تیرے اوپر عمر نے عدل کیا ہے تو خبردار اگر تو نے ہلنے کی کوشش کی، کہتے خدا کی عزت کی قسم اس وقت سے لے کے آج تک مدینے کی زمین پہ زلزلہ نہیں آیا۔ اس مٹی نے بھی میرے مصطفیٰ کے غلام کی بات کو پھر مانا ہے۔ اور پھر آپ منبر پہ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعے کے خطبے کے درمیان ایک جملہ معترضہ آپ نے کہا۔ جملہ معترضہ کہتے ہیں کہ جب ایسے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو گفتگو کرتے ہوئے میں کہوں یہ کیا ہے، تو یہ ایک جملہ معترضہ ہے کہ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے کسی اور مخلوق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں آپ کی گفتگو کے بیان میں دوران، تو اس کو کہتے ہیں جملہ معترضہ۔ تو اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبے کے دوران، تقریر کے دوران آپ نے کمانڈر ان چیف بنا کے حضرت ساریہ بن ذنین کو بھیجا تھا لشکر کی طرف، تو ان کو دیکھا تو کہتے ہیں یا ساریہ الجبال، اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو، دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب یہ جملہ معترضہ سنا کہ ہماری گفتگو کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، اس گفتگو کے ساتھ تو کوئی لنک ہی نہیں ملتا۔ کہتے ہیں جب بیان ختم ہوا تو ہم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر عرض کی، ہم نے کہا حضور آپ نے خطبے کے دوران ایک ایسا جملہ معترضہ بیان کیا ہے، اب وہی تو آنی بند ہو گئی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ مصطفیٰ کے بعد وہی نہیں آ رہی، تو آپ نے یہ گفتگو کس سے کی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کیا مجھے اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ وحی کا نزول بند ہو گیا، لیکن سنو وحی واقعی بند ہو گئی ہے، لیکن میں نے اللہ نے سارے حجابات اٹھا دیے اور میں نے اپنے کمانڈر ان چیف کو دیکھا کہ کافروں کی وہ لشکر جو ہے وہ میرے مسلمانوں کے لشکر پہ حملہ آور ہونے والا ہے، اور وہ اس سے نہ بلد ہے نہ واقف ہے، علم نہیں۔ اور میں نے جب دیکھا تقریر کے دوران تو میں نے یہاں سے بیٹھ کے کہا اے ساریہ سائیڈ پہ ہو جا، دشمن حملہ کرنے والا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے وہ وقت بھی لکھ لیا، وہ جملے بھی لکھ لیے، ہم نے کہا جب ساریہ واپس آئے گا تو پھر اس سے پوچھیں گے۔ کہتے ہیں کچھ وقت کے بعد، کچھ دنوں کے بعد جب وہی قافلہ واپس آتا ہے، کہتے ہیں جب واپس آیا تو ہم سب سے آگے بڑھ کر جنگ کے حالات تو کیا پوچھنے تھے، ہم نے فاروق اعظم کی وہ بات رکھی، ہم نے کہا اس وقت پہ اس دن تمہیں ادھر سے کوئی آواز آئی تھی؟ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے اور نبی کو دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا نبی کی طرف تو منہ کرتا ہے، شرم کر، میرے مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھنے والے، عمر کی طاقت یہ ہے، ہزاروں میل کے اوپر ساریہ کو بھی بتا رہے ہیں ساریہ فوج حملہ کر رہی ہے، سائیڈ پہ ہو جا۔ یہ عمر کی طاقت کا عالم ہے۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نے پوچھا کہا آواز آئی تھی، کہتے خدا کی عزت کی قسم ہمیں واقعی آواز آئی تھی، ہم نے سنا تھا، ہمیں فاروق اعظم کی آواز آئی تھی، اور اگر یہ آواز نہ آتی تو کہتے ہیں واقعی ہم ادھر سے شکست کھا کر واپس آ جاتے۔ یہ وہ آواز تھی جس نے ہمیں کفر پر فتح یاب کر دیا تھا۔ یہ اب دیکھیں نا ہوائیں بھی رخ پھیر لیتی ہیں جب فاروق اعظم کا حکم آتا ہے۔ اب پانی کی بات آ جائے، آگ نے بھی بات مانی فاروق اعظم کی۔ میں نے کہا انسان عناصر اربعہ سے بنا ہے، عناصر اربعہ کے اوپر مصطفیٰ کے غلام حکومت کرتے ہیں۔ آگ نے بھی بات مانی جب تمیم داری نے بتایا، مٹی نے بات مانی جب زلزلہ آیا، ہواؤں نے رخ پھیر لیے جب اپنے غلام ساریہ کو حکم دیا۔ اب پانی کی بات سن لیں، گورنر مصر بنا کے بھیجا حضور کے ایک صحابی کو، اور گورنر مصر کا خط آیا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں، عرض کی حضور یہ جو دریا ہے نا مصر سے گزرتا، یہ مصر سے گزرنے والا دریا ہر سال 2 شیزہ لیتا ہے،
خوبصورت لڑکی لیتا ہے پھر یہ پانی دیتا ہے، اور یہ صدیوں سے ان کی رسم اور رواج چلا آ رہا ہے۔ حضور اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ اللہ اکبر، پانی تھا، دریا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے، اور وہ دونوں خط گورنر مصر کی طرف بھیج دیے۔ ایک خط گورنر مصر کے نام تھا اور دوسرا خط اس دریا کے نام تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے لکھا، یہ خط میرا جو ہے یہ اس دریا تک پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اب اس دریا کو لکھا، بتا تیرے اوپر اگر تو اپنا پانی اپنی مرضی سے دیتا ہے تو عمر کی ریاست کو، سلطنت اسلامیہ کو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو پانی اللہ کی مرضی اور منشا سے دیتا ہے تو پھر اپنا پانی جاری کر دے۔ یہ خط دریا کو لکھا۔ اب وہ خط جب گورنر مصر کے پاس پہنچا، اب گورنر مصر اس خط کو لے کر، پوری برات ساتھ ہے، مجوسی ساتھ ہے، وہ جن کی رسم تھی، رواج تھا، وہ جو کہتے تھے کہ ادھر ہمارا دیوتا رہتا ہے اور جب تک اس کو ہم لڑکی نہ دیں وہ پانی نہیں دیتا، وہ سارے مذاق اڑا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ یہ کیسا منظر بننے جا رہا ہے، یہ کیسے پانی ان کی بات کو، ان کے خط کو تسلیم کرے گا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی بات کو تسلیم کر دیا جائے۔ تو خدا کی عزت کی قسم جب وہ خط لے کر ان پورے مجوسیوں کے گروہ کے ساتھ، اس طرح کی رسومات کرنے والوں کے ساتھ، وہ گورنر مصر جب خط فاروق اعظم کا لے کر اس دریا کے پاس پہنچتے ہیں، دریا کے اندر خط کا ڈلنا تھا کہ وہ پانی اس نے اس سطح کا نہیں دیا جس سطح پہ پہلے آتا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھے، اس دریا نے 17 ہاتھ اوپر پانی دیا، اور اس وقت سے آج تک پانی دیتا آ رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک پانی جاری رہے گا۔ تو یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا۔ اگر میں آپ کے کچھ فیصلے اور بیان کروں، وقت کے دامن میں وہ گنجائش نہیں ہے۔ جو عدل سیدنا فاروق اعظم نے کیا، 30 ہجری کو آخری حج سیدنا فاروق اعظم کرنے کے لیے جب کعبۃ اللہ آئے اور مقام ابتدا کے اوپر آپ نے قیام کیا۔ حج کے دوران وہاں قیام کرنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر اپنی مرضی و منشا سے کوئی کر بھی لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ وہاں پہ فاروق اعظم رکے، اور وہاں پہ رک کر آپ اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، تنہا آپ اکیلے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پیچھے سے سن رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم وہاں دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا کی، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک۔ اے پروردگار عالمین، عمر کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم ناتواں ہو گیا، اب اس کو اپنے پاس بلا لے، لیکن عمر کی ایک شرط رکھتا ہے، وہ شرط رکھنا جائز تو نہیں ہے، لیکن عمر ایک شرط رکھتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ فرمایا اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، مولا مجھے اپنے راہ میں شہادت دینا، اور شہادت کیسی دینا؟ واجعل موتی فی بلد حبیبک، وہ موت، وہ شہادت کی موت مجھے عام جگہ پر نہ دینا، مجھے مدینہ الرسول میں ادا کرنا۔ کہتے ہیں ہم نے جب یہ دعا سنی تو بڑے مسکرائے، ہم نے کہا مدینہ الرسول اور خلیفۃ المسلمین، آپ کو وہاں شہادت لینے کے لیے تو میدان کارزار میں اترنا ہے، وہاں پہ شہادت کیسے آئے گی؟ کس طرح ممکن ہوگا کہ مدینہ الرسول جو امن کا شہر ہے، امن کا گہوارہ ہے، کس کی جرأت ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے اور آپ کو شہید کرے؟ تو یہ بات حضرت حفصہ کے بارے میں، پھر اس کو حلیۃ الاولیاء کے اندر حضرت اسی حدیث کے آگے الفاظ جو موجود ہیں، اس کو تو کتاب العلم کے اندر امام بخاری نے اس دعا کو نقل کیا، لیکن اس سے آگے کے الفاظ قالت حفصہ تو، کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی حضور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا۔ وقت گزرا، آپ حج کرنے کے بعد مدینہ الرسول واپس تشریف لائے، جب واپس آئے شہادت کی بات کرنے لگا ہوں، بڑی قابل توجہ ہے، مختصر، واپس تشریف لے کے آئے، ارادہ بنایا جتنی سلطنت میں نے فتح کی ہے، اب اگر اللہ نے زندگی دی تو ان ساری اپنی فتوحات جتنی ہیں ان کے بڑے بڑے شہروں میں جاؤں گا، بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کے میں ایک ایک رات قیام کر کے حالات کا خود جائزہ لوں گا،
روم ایران کے اندر ان تمام جگہ پر میں خود جاؤں گا. تو لیکن زندگی اگر ساتھ دیا تو وقت گزرا. آپ کے پاس ایک صحابی رسول ہیں, انہوں نے عرض کی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں, کہا مکہ اور مدینہ میں کافر کا داخلہ تو ممنوع ہے اور کسی بالغ کافر کو تو بالکل داخل نہیں ہونے دیا جاتا, لیکن حضور یہ ابو لولو جو ہے نا, یہ بہت بڑا کاریگر ہے, بڑا فنون جانتا ہے, تو یہ غلام ہے, اس کو اگر اجازت دے دے تاکہ مسلمانوں کو یہ فنون سکھائے گا اور علوم ان کو بتائے گا, فنکاری سکھائے گا, بہت بڑا ہے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جبکہ مسلمانوں کی فلاح کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, ان کو فن سکھانے کے لیے اس غرض سے آپ نے اجازت عطا فرما دی. مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا یہ ابو لولو جو تھا, اس کو اجازت دے دی گئی کہ یہ آ جائے. اب جب یہ آیا ہے تو اس کا چینل کہیں اور چلتا تھا, بہت فن تھا اس کے پاس, اور 3 بزنس اس نے مدینے میں آ کے شروع کیے. اب یہ کوئی بہانہ بناتا تھا کہ کسی طرح میری رسائی ممکن ہو کہ میں فاروق اعظم کی بارگاہ تک پہنچوں. اب ایک دن اس نے بہانہ بنا کے وہاں تک پہنچا فاروق اعظم کی بارگاہ میں, اور حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں شکایت لگائی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. شکایت کیا لگائی؟ کہتے ہیں دیکھو جی یہ معاوضہ کم دیتے ہیں, خراج بہت لیتے ہیں مجھ سے. تو خراج کیا ہے؟ خراج یہ تھا کہ جس کا کوئی غلام ہوتا اور وہ اگر کوئی کاروبار کرتا تو اس کا 2% اپنے مالک کو دیتا. یہ قانون تھا, آئین تھا. تو مغیرہ بن شعبہ کے غلام اس ابو لولا سے جب پوچھا گیا, کہا کتنا خراج دیتے ہو؟ کہا 2%, یعنی 10 میں سے 2 درہم. تو آپ نے صحابہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ یہ کوئی زیادہ تو نہیں ہے, یہ تو چل رہا ہے, اتنا ہی تو ہے, 2 ہی تو چل رہے ہیں, 3 کاروبار کر رہا ہے, اور اگر 2% یہ مغیرہ بن شعبہ کو دیتا تو یہ زیادہ تو نہیں ہے. تو اس سے بھی کہا یہ زیادہ تو نہیں ہے, اگر آپ اتنا دے رہے ہو تو یہ تو قانون ہے, ضابطہ ہے, آئین ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. جب اس نے یہ بات سنی تو اٹھ کے چل پڑا, اور چلتے ہوئے ایک بات کی, اس نے کہا کہ یہ انصاف میرے لیے تو پھر نہیں ہے, میرے لیے تو کوئی انصاف نہیں ہے. اب اس کا چینل کہیں اور تھا, کرنا کچھ اور چاہتا تھا, آیا کسی اور ارادے کے ساتھ تھا, واپس چلا گیا. اب حضرت فاروق اعظم کے دل پہ آئی کہ ہے بھی غیر مسلم اور یہ تانا بھی ایسا دے کے گیا ہے, تو چلو حضرت مغیرہ بن شعبہ سے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ محبت کر لے, 2 کی بجائے 1 لے لے. اور پھر کہا کہ یہ ضابطہ ٹوٹ جائے گا, قانون ٹوٹ جائے گا. تو کہا چلو میں خود اپنے لیے کوئی اس سے چیز تیار کرواتا ہوں. پنکھ چکھی کا ایک ارادہ بنایا, یہ ہوتی ہے ہوا دینے کے لیے. فرمایا وہ اس سے تیار کروا لیتا ہوں, اور یہ جب تیار کرواؤں گا تو مغیرہ بن شعبہ کو کہوں گا کہ تم اب اس کا خراج جو ہے وہ کم کر, کیونکہ اس نے امیر المومنین کا کام کیا. تو اس غرض سے حضرت فاروق اعظم اس کے پاس گئے جہاں وہ کاروبار اور بزنس کر رہا تھا. صحابہ ساتھ ہیں. جب وہاں پہ پہنچے تو کہا یہ پنکھ چکھی بنا دو گے؟ اس نے کہا بنا دوں گا. کس طرح کی بناؤ گے؟ اچھی بنانی, یہ میں نے اسپیشل اپنے لیے بنوانی ہے. تو اب اس نے جو بات کی نا, کہتے ایسی بناؤں گا کہ مشرق سے لے کے مغرب تک لوگ یاد کریں گے کہ کسی نے بنائی تھی. اب جب یہ اس نے بات کی تو آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے, آپ آگے چل پڑے. صحابہ پریشان ہیں, کہا کہ یہ جو بات اس نے کی ہے بڑی عجیب بات کی ہے, اور آگے حضرت امیر المومنین سننے والے ہیں. تو عرض کی حضور آپ نے سنا اس نے کیا کہا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سنا اس نے کیا کہا. حضرت فاروق اعظم صرف مجاہد نہیں تھے بلکہ وہ مجاہد گر تھے, تربیت مصطفیٰ کے شاہکار فاروق اعظم تھے. فرمایا مجھے پتہ ہے یہ میرے قتل کی دھمکی مجھے دے رہا. تو صحابہ نے کہا پھر حضور اسے گرفتار نہ کر لیں؟ فرمایا نہیں, عدل فاروقی کدھر جائے گا, کوئی ثبوت نہیں ہے, کس طرح گرفتار کیا جائے اس کو, نہیں گرفتار کرنا اس کو. اتنا بڑا تھریٹ ملنے کے باوجود بھی اس کو گرفتار نہیں کیا. دن گزرے, اس کے بعد 3 ہی دن گزرے تھے, 3 دن, اور 3 دن گزرنے کے بعد 27 ذی الحجہ والے دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز کے لیے اندر آئے مسجد میں.
یہ بدبخت آگے گھسا، بڑا تیز تھا، مکار تھا، بہت بڑا شاطر تھا اور کاریگر بھی بہت تھا، اور اپنے ساتھ ایک ایسا خنجر لے کے آیا تھا جو 2 پھل والا خنجر تھا کہ جس کے درمیان میں دستہ ہوتا ہے، اوپر بھی اس کے پھل نیچے بھی، اور زہر لگا ہوا تھا۔ وہ خنجر لے کے پہلی صف تک پہنچا ہے۔ یہ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا تیز تراز ہوگا کہ جس طرح وہ پہلی صف میں پہنچا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس نے 6 بار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت نماز میں کیے، 6 بار کیے، 6 بار اس نے۔ جب فارق حق و باطل سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ دنیا جانتی تھی، وہ کیسر و کسریٰ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے والا فارق حق و باطل کہ جس کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا تھا، پھر پیچھے سے وار اس بدبخت سے فاروق اعظم کے اوپر کروایا گیا۔ 6 بار کیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ درمیان سے آپ کا جسم کٹ گیا، انتڑیاں جو تھی وہ کاٹ ہی گئی۔ آپ نے اب اندازہ لگائیں فاروق اعظم کی خشیت الہی کا۔ دیکھیے حضرت فاروق اعظم کو کہ جب زخم ہو گئے تو پیچھے حضرت عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے وہ کھڑے ہیں، بازو پکڑ کے ان کو مسلح پہ کیا ہے اور خود پھر بیٹھ گئے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا مکار اور تیز تھا یہ قاتل، اتنا تیز قاتل تھا کہ پیچھے کسی کو علم ہی نہیں ہوا کہ فاروق اعظم کے اوپر حملہ ہو چکا ہے، اور وہ پیچھے سے سبحان اللہ کہہ کے حضرت فاروق اعظم کو قرات بھولنے کی لقمہ دے رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ کر۔ جب فاروق اعظم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے مسلح پہ کھڑا کیا ہے، کہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا، اور 13 صحابہ کو اپنے بچاؤ کے لیے اس نے وار کیے، جن میں 9 صحابہ اکرام حضرت فاروق اعظم سے پہلے مسجد کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ 9 صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے، 9 اس شہادت کا جام نوش کر چکے تھے، اور یہ 13 پہ حملہ کیا، اور صفیں اتنی مضبوط تھی کہ یہ 13 کو زخمی کرنے کے باوجود بھی باہر نہیں جا سکا، اور پھر اس نے اپنے اوپر خود وار کیا اور خود بھی یہ واصل جہنم ہو گیا۔ اپنے اوپر وار کر کے خودکشی اس نے کر لی۔ اب کہاں اس کا چینل چل رہا تھا، یہ پھر تاریخ نے جگاڑ لگائے ہیں کہ یہ ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوا ہوگا، جبکہ یہ حقیقت پر مبنی جو ہمیں صحیح احادیث اور صحیح تاریخ سے ملتا ہے کہ پھر اس کا چینل کہاں سے چل رہا تھا، یہ کسی کو علم نہیں کہ کس نے اس کو بھیجا تھا، اس نے خود کو اڑا لیا۔ بہرحال المختصر یہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ 27 کو جب وار ہوا، امام بخاری اور اس کو دیگر بھی مورخین نے لکھا ہے کہ 3 دن تک، 29 کا مہینہ تھا ذی الحج کا، 3 دن تک آپ اسی حالت کے اندر، زخمی حالت کے اندر رہے۔ فوری طور پہ آپ کو گھر منتقل کیا گیا، حکماء اطباء کو بلایا گیا۔ کہتے ہیں جب حکیم دودھ میں ملا کر دوائی پلاتے تھے تو اب کی انتڑیاں جو تھی اتنی زخمی تھی کہ ان انتڑیوں سے وہ دوائی باہر نکل جاتی تھی، باہر چلی جاتی تھی، دوائی اندر نہیں رہتی تھی۔ تو 3 دن آپ اسی طرح اسی حالت کے اندر، کرب کے اندر رہے۔ تو آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا بلاؤ صحابہ اکرام کو۔ تو حضرت فاروق اعظم نے 6 نام لکھ کر دیے۔ پہلے آپ نے قرض کے بارے میں پوچھا، فرمایا میرے بیٹے رجسٹر لاؤ، کتنا قرض میں نے لوگوں سے لیا سارا دیکھو۔ 86,000 دینار جو تھے وہ قرض تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے 26 لاکھ مربع، 25 لاکھ مربع میل کا حکمران کہ یوم شہادت کے وقت 86,000 دینار کا مقروض ہے۔ آج کتنی پراپرٹیاں اور یہ اسلامی ریاست کے حکمران بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اس کی ترتیب بنائی، اس کو یہاں سے دینا، اس کو یہاں سے دینا، اس کو یہاں سے دینا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کے نام دیے، فرمایا اے سننے والوں سنو، یہ 6 نام دے کے جا رہا ہوں، ان 6 میں سے جن پر مسلمانوں کا اتفاق ہو میرے بعد اس کو خلیفہ بنا لینا۔ ان 6 میں سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا تھا، دوسرا نام علی المرتضیٰ کا تھا، طلحہ کا تھا، زبیر کا تھا، عبد الرحمن بن عوف کا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام، یہ 6 نام لکھ کر فاروق اعظم نے صحابہ کو دیے، فرمایا ان میں سے جس پر اتفاق ہو جائے مسلمانوں کے لیے اس کو خلیفہ بنا لینا۔ اور پھر یہی ہوا کہ فاروق اعظم کی شہادت کے بعد 3 جو تھے وہ ان 3 کے حق میں بیٹھ گئے، حضرت عثمان، حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
ان کے حق میں دوسرے 3 جو تھے وہ دستبردار ہو گئے. اب 3 رہ گئے. اب ان تینوں میں حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ فیصلہ چھوڑ دیا. فرمایا عبد الرحمن آپ جو فیصلہ کرو گے علی کو بھی قبول ہوگا، عثمان کو بھی قبول ہوگا. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نکلے، پھر نیند کم کر دی، استخارہ بڑھا دیا، چھاؤنیوں میں گئے، فوجیوں کے پاس گئے، ساری ریاستوں وزارتوں کے پاس گئے، لوگوں کے پاس گئے، منڈیوں میں گئے اور گھوم پھر کے لوگوں کی ساری جو ان کی رائے تھی ان کی ساری مشاورت کو جمع کیا. پھر علیحدہ علیحدہ علی کو بھی ملے، عثمان کو بھی ملے. علی کے پاس آئے تو علی سے کہا، فرمایا اگر میں فیصلہ کر دوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمر کے بعد خلیفہ بنانا ہے تو آپ کو قبول ہے؟ تو حضرت علی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا میں پہلے بیعت کروں گا، عثمان کی بات میں سب سے پہلے کروں گا. اور پھر جب بات آئی حضرت عثمان غنی کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عثمان غنی سے آ کر کہا، فرمایا اگر میں خلیفہ بنا دوں حضرت مولا علی کو تو تجھے قبول ہے؟ تو سیدنا عثمان غنی پیکر شرم و حیا مصطفیٰ کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے تربیت مصطفیٰ کے چاکار. یہ مورخین نے غلط تاریخ لکھ کے امت کو فساد میں مبتلا کر دیا. عثمان غنی سے پوچھا عثمان تمہاری رائے کیا ہے؟ تو عثمان غنی نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اگر علی کو بنا دو تو عثمان پہلے بیعت کرے گا، پہلے نمبر پہ عثمان بیعت کرے گا. اب یہ سارا کچھ جب طے پا گیا تو منبر پہ آ کے حضرت عبد الرحمن بن عوف فجر کی نماز پڑھی، منبر پہ آئے اور خطبہ دیا. خطبے میں اپنی ساری مشاورت جو لوگوں سے کی تھی، حضرت عثمان اور علی کی مشاورت ساری بیان کی اور فرمایا میں آج کے بعد اس فیصلے پر پہنچا ہوں کہ فاروق اعظم کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امت محمدی کا خلیفہ صفوت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آگے ہاتھ دیا، فرمایا میں بیعت کرتا ہوں. سب سے پہلے بیعت حضرت عثمان غنی کی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے کی. پھر آگے بڑھ کر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کے اوپر پھر بیعت کی. پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو امی عائشہ کے پاس بھیجا، کہا جاؤ جا کے امی سے پوچھو کہ روضہ رسول کے اندر جگہ باقی ہے، اجازت دو تو بیٹا دفن ہونا چاہتا ہے. عمر کو اجازت دو تو میں بھی روضہ رسول کے اندر مدفن ہونا چاہتا ہوں، دفن ہونا چاہتا ہوں. اب عبداللہ ابن عمر جب پہنچتے ہیں نا آپ کے پاس حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ محبوب کائنات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو آپ سے جا کے کہتے ہیں ابے کا پیغام دیتے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں بیٹا جگہ تو اپنے لیے رکھی تھی، میرا باپ بھی ادھر ہے، میرا خامد بھی ادھر ہے اور میں بھی ادھر لیٹنا چاہتی تھی. اب بیٹے نے جگہ مانگی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، ادھر ہی دفن کر لیا. امی عائشہ کا یہ پیغام لے کر جب عبداللہ ابن عمر اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغام سنایا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بعد میں بھی کوئی غلطی نہ کرنا، زندگی میں بات اور ہوتی ہے، پردہ کر جانے کے بعد بات اور ہوتی ہے. میرے پردہ کرنے کے بعد بھی کنفرمیشن کر لینا، توجہ کرنا اور پھر پوچھ لینا، شاید فیصلہ اور ہو جائے، بدل جائے. لڑائی نہیں کرنی، جدھر امی کہیں وہیں دفن کر دینا. کنفرمیشن ضرور کرنا مرنے کے بعد، کیونکہ زندگی میں حالات اور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد حالات اور ہوتے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یکم محرم الحرام کا دن چڑھا، 3 دن گزرے، آپ کو زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے جامع شہادت اس بار کے حق و بادت حضرت فاروق اعظم نے جب نوش فرمایا اور پھر آپ کو غسل و کفن دینے کے بعد آپ کی تجہیز و تدفین کرنے کے لیے آپ کی میت کو جب روضہ رسول میں لایا گیا، حضرت امام بخاری اس کو کتاب العلم میں لے کے آئے ہیں. کہتے ایک شخص اس وقت گنگنا رہا تھا اور گنگناتا ہوا کہہ رہا تھا ابو بکر مجھے پتا تھا کہ اس جگہ پہ دفن تم نہیں ہونا ہے، مجھے علم تھا کہ یہ جگہ تیرے لیے ہے. اے عمر مجھے علم تھا کہ اس جگہ پہ عمر نہیں دفن ہونا ہے، کیونکہ میں مصطفیٰ سے سنتا رہا ہوں. مصطفیٰ جب بھی بولتے تھے وہ کہتے تھے میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر. حضور کی زبان پہ یہی
لیتا تھا اور مجھے علم تھا کہ جہاں مصطفیٰ لیٹے ہیں ابو بکر لیٹے ہیں عمر تم بھی وہاں لیٹو گے. مجھے یقین کامل تھا اور آج میرا وہ یقین سچ میں بدل گیا کہ آج یہ جگہ آپ کو ہی ملی ہے. صحابہ کہتے ہیں یہ گنگنانے والے شخص کو جب ہم نے آگے بڑھ کے دیکھا, امام بخاری کتاب العلم میں لے کے آئے ہیں صحیح حدیث, آپ فرماتے ہیں اس گنگنانے والے شخص کو جب آگے جا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ یہ کون ہے, یہ ندا کرنے والا, کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ مولا علی مشکل کشا تھا. حضرت علی تھے جو یہ کہہ رہے تھے میں نے کتنی بار حضور سے سنا ہے کہ ابو بکر و عمر, میں ابو بکر اور عمر, میں ابو بکر اور عمر, اور یہ جگہ آپ کی ہی تھی اور آپ کو ہی مل گئی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور اسی دن آپ کی روضہ رسول کے اندر جو ہے وہ تجہیز و تدفین ہوئی. تو صرف اس پہ ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ نجف کے اندر امام علی مقام اور مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبروں کے 40 گاز کے اوپر جتنے لوگ دفن ہیں ان کو وہ بخشے ہوئے ہیں. پوری دنیا سے تم امیر لوگوں کو اٹھا کے وہاں لے کے جاتے ہو تاکہ ادھر دفن کریں. جو حسنین کریمین اور جو مولا علی کے قریب دفن ہوگا اسے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. میں کہتا ہوں پھر تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جن کو علی کے قرب مل جائے انہیں جہنم نہیں جلائے گی, تو جن کو قرب مصطفیٰ مل جائے, جن کو روزے رسول میں جگہ مل جائے, پھر ان کو جہنم کیسے جلا سکتی ہے؟ وہ کل بھی جنتی تھے, وہ آج بھی جنتی ہیں, وہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے دائیں بائیں اسی طرح جنت میں داخل ہو جائیں گے. رواج دنیا یہ ہے, قانون دنیا یہ ہے, آپ کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں نا اور وہاں کتا بدا ہو, کتا, اور وہ کتا آپ کو دیکھ کر بھونکتا ہے. اگر آپ اکیلے جائیں تو کتا بھونکتا ہے آپ کو دیکھ کر جب آپ جاتے ہیں, اور اگر اسی کتے کے مالک نکل آئیں اور وہ سینہ آپ کے لیے ایسے کر دیں, بازو پھیلا دیں آپ کے لیے, آپ کو بازو میں لے لیں, کتا بھونکے گا؟ بولیے نا, پھر کتا بھونکے گا؟ وہی کتا جو آپ کو دیکھ کے بھونک رہا تھا جب اس کے مالک نے اپنے پہلو ایسے پھیلا کر تمہیں پہلووں میں لے لیا تو کتے نے بھونکنا بند کر دیا. حیا کی اس نے کہ میرے مالک نے پہلووں میں لے لیا. میں نے کہا تو کس کتا ہے نسل کا, کس نسل کا کتا ہے کہ جن کو مصطفیٰ نے اپنے پہلووں میں لے لیا, جس کو مکی نے گنبد خضرا نے اپنے پہلووں میں قیامت کی صبح تک لے لیا ہے. تو کس نسل کا کتا ہے؟ کبھی عمر کو بھونکتا ہے, کبھی ابو بکر کو بھونکتا ہے. شرم کر, ان کو تو میرے مصطفیٰ نے اپنے دامن میں جگہ دے کے رکھی ہے اور فرمایا کل حشر کا میدان لگے گا, ادھر ابو بکر ہوگا, ادھر عمر ہوگا, درمیان میں مصطفیٰ ہوگا. اسی طرح ہم جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی اہل البیت اور اہل صحابہ کی محبت ہمارے دلوں میں معجزہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.